السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج آپ دوستوں کی خدمت میں روغن گندھک کا طریقہ اور ساتھ اس کے جو فوائد ہیں یا اس کے جو استعمال کا طریقہ کار ہے، کیونکہ نسخہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، جو کہ نسخہ اس طرح تھا کہ میٹھا سوڈا اور گندھک جو ہانڈی میں پکایا جاتا ہے، جس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، تو اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ کمنٹ میں ہم اسے لنک دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ گندھک کا تیل ہے جو کہ ہمارے انتہائی قابل احترام دوست ڈاکٹر ظہیر احمد صاحب نے بنایا تھا، اور دیگر بھی کئی ساتھیوں نے بنا کر اس سے فائدے حاصل کیے۔ بالخصوص خوراکی طور پہ انتہائی مفید لاجواب رزلٹ کا حامل ہے، خاص طور پر جلد کے امراض جو کہ پھنسی، پھوڑے، چمبل، سورائسس یا اس طرح کے سرخ باد یا جلدی امراض جتنے بھی ہیں، چاہے وہ الرجی کی صورت میں ہو، چاہے وہ زخم کی صورت میں ہو، یا پھر مزمن حالت کے زخم شوگر کے ہوں، یا پھر ایسے دیگر عوارض یا کینسر کے زخم ہو چکے ہوں، یا خون کی خرابی ہو جس کی وجہ سے جلد خراب ہو رہی ہو۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ سورائسس، چمبل کے امراض جو ہے آج کل زیادہ دیکھے جا رہے ہیں، تو ان امراض میں یا جسم میں حرارت نہ بنتی ہو یا آکسیجن کی کمی ہو، تو اسی صورت میں گندھک کا تیل کیونکہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، تو یہ طریقہ جو اس طریقے سے بنایا گیا گندھک کا جو تیل ہے وہ انتہائی لاجواب رزلٹ کا حامل ہے، بالخصوص ایسے لوگوں کے لیے جو کہ دواخانہ یا مطب وید یا صنعت کا کام کرتے ہیں، یا وہ امراض کا علاج کرتے ہیں، تو اس طرح کے دوستوں کے لیے انتہائی لاجواب رزلٹ کا حامل ہے۔ تو اس کو بنا کر آپ اس سے کئی طرح کے فائدے بھی لے سکتے ہیں، یا جو ہمارے کیمیاگر حضرات ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر جو ہے کیمیاوی طور پہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی ہم بتائیں گے کہ کیسے اس کو استعمال کیا جائے۔ بالخصوص خوراکی طور پر اس کا جو طریقہ ہے وہ ایک بوند سے لے کر، یعنی کہ ایک قطرہ سے لے کر 2، 3، 4 قطرہ تک عمر، وزن، قوت برداشت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قطرہ سے لے کر 4 قطرہ تک آپ متبادل بدرقاہ کے ساتھ، مثلاً دودھ میں مکس کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، منقع میں ڈال کر بھی دیا جا سکتا ہے، یا پتاشا میں رکھ کر بھی دیا جا سکتا ہے، یا چینی میں قطرہ ڈال کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح، یا شہد کے اندر بھی 1، 2، 3، 4 قطرے مناسب مقدار میں آپ شہد میں بھی ڈال کر استعمال کرا سکتے ہیں، یا پھر مکھن ہو گیا، بالائی ہو گئی، اس طرح کے بدرقاہ جات سے آپ اس کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ استعمال کرائیں گے، بالخصوص چمبل، ددر یا اس طرح کے جو جلدی امراض ہیں، جیسے بھگندر ہو گیا، بواسیر ہو گئی، ان کے لیے بھی انتہائی لاجواب رزلٹ کا حامل ہے۔ بالخصوص بھگندر کا مرض جو ہے وہ عموماً لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بھگندر کا علاج یا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، تو بھگندر کے حوالے سے بھی یہ تیل جو ہے گندھک کا روغن جو ہے یہ انتہائی مفید ہے، لاجواب رزلٹ کا حامل ہے۔ تو ایسے مریض بھگندر کے جو کہ کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہ ہوتے ہوں، تو آپ یہ روغن گندھک جو ہے یہ آپ مکھن، بالائی وغیرہ میں استعمال کرائیں، صبح شام بعد از غذا، یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد آپ استعمال کرا سکتے ہیں۔ اور اگر معالجین قابل ہیں، قابلیت ہے ان میں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ خالی پیٹ بھی دیا جا سکتا ہے، تو اپنے بھروسے کے مطابق، آپ اپنی تشخیص کے مطابق، آپ اپنے
अनुसार के मुताबिक आप इसको खाली पेट भी इस्तेमाल करा सकते हैं। बहरकैफ ये बैदज़ ग़िज़ा यानी कि खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। खाली पेट ये घबराहट भी पैदा करता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये खुराकी तौर पे इंतहाई पावरफुल होता है तो घबराहट पैदा कर सकता है। वैसे इसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन आप जितना एहतियात करेंगे उतना बेहतर होगा। तो 1 से 4 कतरे आप मुख्तलिफ़ बदरकाजात में आप चंबल वाले मरीज़ों को, सोराइसिस वाले मरीज़ों को, या भगंदर, बवासीर, नासूर या कैंसर के ज़ख़म या पसहेल, एज़ोस्पिरमिया, इस तरह के जितने भी अमराज़ हैं, बिलखुसूस जल्दी अमराज़ हो गए या ज़ख़म हो गया तो, या जिन लोगों के जिस्म में हरारत मुकम्मल ना होती हो, ऑक्सीजन की कमी हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, या कुछ कदम चलने से जिनकी सांस फूल जाती है, यानी कि जब वो सफ़र करते हैं, चलना शुरू करते हैं, थोड़ा ही चहलकदमी करते हैं तो सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में, ऐसे अमराज में भी आप बाशर्त ये कि चलते वक्त सांस फूलती हो। एक बैठा बिठाया शख्स, उसकी सांस नहीं फूलती, जब वो चलने लगता है अगर सांस फूलने लगे या घुटन होने लगे तो ऐसे लोगों को इसको रोगन गंधक को इस्तेमाल किया जाए तो इंतहाई लाजवाब रिज़ल्ट का हामिल है। ऐसे लोगों की सांस फूलने का जो मसला है वो भी ठीक हो जाता है। या पस सेल का है तो चीनी में या पताशा में डालकर भी आप दे सकते हैं, तो इससे पस सेल भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो सोराइसिस, चंबल या इस तरह के जो धब्बड़ वगैरह बन जाते हैं जिस्म के ऊपर, इनके लिए तो इंतहाई लाजवाब रिज़ल्ट का हामिल है। कमोबेश आप 1 महीना तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो है सोराइसिस, चंबल जो है ये जो है 90% से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर बाज़ दफ़ा लोगों को 1 महीने में कंप्लीट फ़ायदा हो जाता है, बाज़ दफ़ा चंद रोज़ मज़ीद यानी कि 1.5 माह तक भी इस्तेमाल कराएं तो जितने भी इक़साम के जल्दी अमराज़ हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह ये खुराकी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे कीमिया से शौक़ रखते हैं या शोबाए कीमिया से वाबस्ता हैं तो वो इस रोगन के अंदर, अगर उन्होंने 1-2 मरतबा कहा भी था कमेंट्स में कि ये काम नहीं करता, तो अर्ज़ है कि इन लोगों से कि आप इसके अंदर काफूर को कायम कर लीजिएगा। तो काफूर अगर इससे कायम करके इस्तेमाल करेंगे, ये काफूर जो है कायमुल नार हो जाएगा, शायद आपके काम आ जाए। तो आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।